پھر ہمارے اپنے ملک کو کمزور کر رہی ہیں یہ چیزیں. اس سے ہمیں مطلب کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ضرور چاہیے. اس کی ہم کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے, اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. بالکل. کیا ڈاکٹر صاحب یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی جنگیں ابھی تک اپنے سروائیول کے لیے لڑیں وہ جنگیں دور آمریت میں ہی لڑی گئی؟ اچھا دیکھیں, میکاولی جو مشہور رنیساں کا ایک مفکر ہے, اس کا کہنا ہے کہ جب بھی حکمراں طبقے یہ دیکھتے ہیں کہ عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے تو سب سے اچھا حل یہ ہوتا ہے کہ جنگ کر دیں. کیونکہ جنگ جو ہے اس کا تعلق بھی جذبات سے ہو جاتا ہے, اس کا تعلق وطن پرستی سے ہو جاتا ہے, اس کا تعلق قوم پرستی سے ہو جاتا ہے. پھر آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی متحد ہو کر دشمن سے آپ لڑیں. تو اس لیے دیکھیں کہ ہمارے ہاں جنگیں جتنی بھی ہیں عامروں کے زمانے میں ہوئی, ایوب خان کے زمانے میں 65 کی جنگ ہوئی, ضیاء کے زمانے کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی, ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی, پھر ضیاء کے زمانے میں افغانستان کا مسئلہ ہوا ہے, مشرف نے کارگل کی جنگ کی. اس کی وجہ جو یہ ہوتی ہے کہ ان عامروں کے پاس چونکہ عوامی مقبولیت کوئی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی عوام کی کوئی حمایت ان کے پاس ہوتی ہے, لہٰذا جب بھی ان کی مقبولیت کم ہو تو سہارا ڈھونڈنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے لوگوں کے جذبات کو ابھار کے, لوگوں کے جذبات کو اشتعال دے کر وہ اپنی مقبولیت کو بڑھا لیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ جنگ سے کتراتی ہیں, جنگ نہیں کرتی ہیں. ہمارے ہاں صحیح آپ نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ عامروں کے دور حکومت کے اندر ہوئی ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ محض یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ان جنگوں کو لڑا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہندوستان کی تاریخ کی اہم جنگیں کون سی ہیں اور ان کے تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ اچھا, کافی مطلب کہ ایک عجیب ہے. جیسا میں نے کہا کہ ایک تو قدیم ہندوستان میں جنگیں ہوتی تھیں. اچھا, یہ جو جنگیں ہوتی تھیں یہ بھی بڑی محدود بھی ہوتی تھیں اور ایسی بھی جنگیں تھیں کہ جن کا تھوڑا سا دائرہ بڑھا ہوا تھا. ایک یونانی سیاح یہاں پر آیا اور اس نے اپنا بڑا دلچسپ مشاہدہ اس نے پیش کیا. اس نے کہا کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک میدان جنگ ہے, دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں. تو ادھر جنگ ہو رہی تھی. اس نے کہا تھوڑی دور فاصلے پر ایک کسان جو ہے بہت اطمینان سے ہل چلا رہا تھا اور کھیتی باڑی کر رہا تھا, یعنی اس کو اس جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی. کیونکہ یہ تھا کہ اس نے کہا یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو حکمرانوں کی جنگیں ہیں, کشتریز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں, میں کسان ہوں, میرا کام کھیتی باڑی کرنا ہے اور مجھے تو ان کے ماتے رہتے ہوئے لگان دینا ہے, یہ لڑتے رہیں میں اپنا کام کرتا رہوں. تو ایک تو لوگوں کا یعنی جنگ کے بارے میں یہ رویہ تھا. لیکن دوسرا مطلب ایک رویہ جو تھا جو ہندوستان کے اندر جنگیں ہوئی ہیں کہ کبھی کبھی جیسا میں نے کہا صرف میدانی جنگ میں فیصلہ ہو جاتا تھا. مثلا پانی پت کی پہلی جنگ جو بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی ہے, بابر کو اس جنگ میں کامیابی اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس توپ خانہ تھا جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس توپ خانہ نہیں تھا. حالانکہ بہادری سے وہ بھی لڑا اور لڑتے ہوئے جنگ کے اندر مارا بھی گیا, لیکن ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کو ہم کہیں اس کو شکست ہوتی ہے. اور پانی پت کی اس جنگ کے بعد ہی جب بابر دہلی پہ قابض ہوتا ہے, آگرے پہ قابض ہوتا ہے, تو وہ پوری سلطنت اس کو مل جاتی ہے. یہی ہم پانی پت کی دوسری جنگ میں دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ہیمو کی اور مغلوں کی جنگ ہوئی ہے, جس میں اتفاق سے ہیمو کی آنکھ میں تیر لگ جاتا ہے تو وہ ہاتھی سے نیچے اتر آتا ہے اور فوج دیکھتی ہے کہ ان کا سردار نہیں ہے تو وہ میدان جنگ سے فرار ہو جاتے ہیں اور مطلب مغلوں کو فتح ہو جاتی ہے. اچھا, تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک جنگ کبھی کبھی فیصلہ کر دیتی ہے. شہرشاہ کو جو چوسا کی جنگ ہوئی ہے, جو اس میں کامیابی ہوئی ہے, وہ بھی ہمایوں کی شکست ہوئی ہے, اسے ایک جنگ نے فیصلہ کر دیا. یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی آپس میں مغل شہزادوں کی یعنی دارا شکو اور اورنگزیب کی کے درمیان سامو گڑھ کے مقام کے اوپر جنگ ہوئی ہے تو دارا کو شکست ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ کر دیتی ہے اس کی تقدیر کا. تو ایک جنگ کبھی کبھی فیصلہ کر دیتی تھی کہ سلطنت کس کے پاس جائے گی, حکومت کس کے پاس جائے گی. اچھا, یہ تو ہوا. اس کے علاوہ
بھی اور مطلب کہ آگے چل کے مشہور جنگیں ہیں. مثلا ساؤتھ ہندوستان میں، جس کو ہم کہتے ہیں جنوبی ہندوستان میں، وہاں پر 3 مسلمان ریاستیں تھیں، یعنی احمد نگر کی، گولکنڈہ کی اور ایک اور ریاست تھی. ان تینوں ریاستوں نے مل کے وجے نگر کی ریاست پہ، جو ہندو ریاست تھی، حملہ کیا. ٹالی کوٹا کی جنگ ہے، مشہور جنگ ہوئی ہے جس میں وجے نگر کو شکست ہوئی ہے. تو اس جنگ نے بھی جنوبی ہندوستان کی قسمت کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا. اسی طرح اگر آپ آگے چل کے آئیں، یعنی جب یہاں پر انگریز آتے ہیں تو 2 جنگوں نے دیکھا جائے تو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کیا، جو اس وقت لوگوں کو محسوس نہیں ہوا. مثلا جو سراج الدولہ اور یعنی کمپنی کے درمیان پلاسی کی جو جنگ ہوئی ہے، معمولی سی جنگ تھی، یعنی کوئی لڑی بھی زیادہ نہیں گئی، لیکن اس جنگ نے ایک طرح سے فیصلہ کر دیا کہ بنگال جو ہے وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا. اور اس کے بعد دوسری جو اہم جنگ ہوئی ہے وہ 1662 میں ہوئی ہے، جو بکسر کی جنگ کہلاتی ہے، جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم بھی تھا، جس میں بنگال کا نواب جو ہے میر قاسم بھی تھا، جس میں اودھ کا نواب جو ہے شجاع الدولہ بھی تھے، اور دوسری طرف انگریز تھے. یہاں پر جب انگریزوں نے ان کو شکست دی ہے تینوں کو، تو اس نے ہندوستان کا قسمت کا فیصلہ کر دیا، چونکہ اب اس کے بعد ہندوستان میں کمپنی کی مخالفت کرنے والی کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ نہیں رہی تھی. اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ بارود اور آچھی اسلحے کی طاقت نے ملکوں کو فتح یاب کیا، لیکن انگریزوں کے حوالے سے وہ یہ کیوں شکست کھا گئے؟ اچھا، اس میں انگریزوں کے حوالے سے بھی ٹیکنالوجی کو بھی دخل ہے. دونوں باتیں ہیں. ایک تو انگریز فوجیں جو ہیں ان کے اندر بڑی تنظیم اور ترتیب ہوتی تھی، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ڈسپلن. چونکہ یہاں جب مغلوں کے زمانے میں فرانسیسی سیاح برنیئر آیا ہے تو اس نے یہاں جب فوجوں کو دیکھا، ہندوستانی فوجوں کو، تو اس وقت اس نے کہا تھا ہمارا تو ایک فرانسیسی جنرل جو ہے وہ 20,000 کی فوجیوں کی مدد سے ان لاکھوں کو شکست دے سکتا ہے. فرق کیا تھا کہ یہاں ہمارے ہاں ترتیب و تنظیم یا ڈسپلن جو ہے وہ نہیں تھا. ایک تو انہوں نے فوجی ڈسپلن تھا، اور دوسرا جو ہے ٹیکنالوجی بھی تھی. ہماری ٹیکنالوجی ابھی تک یعنی اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی آ گئی تھی. تو ان 2 چیزوں کی وجہ سے انگریزوں نے یعنی ہم پہ فوقیت جو ہے وہ حاصل کی. تیسری بات جو ہے جو بڑی اہم ہے وہ مطلب کہ یہاں مطلب کہ سازشی ماحول جو تھا وہ بھی تھا. اب مثلا پلاسی کی جنگ میں میر جعفر نے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور یہی صورتحال آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. جب ٹیپو سلطان کو شکست ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ تھا کہ نظام دکن جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ تھا، مرہٹے انگریزوں کے ساتھ تھے، ٹیپو سلطان علیحدہ سے اکیلا تھا. تو یہ جو وجوہات تھیں کہ ہندوستان میں اس وقت تک ایک قوم ہونے کا احساس بھی نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں یہ احساس تھا کہ یہ جو انگریز یہاں پر قابض ہو جائیں گے تو ایک طرح سے ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز اس وقت وقتی طور پہ آئے ہیں، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو استعمال کر کے طاقت حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو یہاں سے چلتا کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. کمپنی کی طاقت بڑھتی گئی، یہاں کے حکمرانوں کی طاقت جو ہے روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹیپو سلطان کا ذکر کیا. ٹیپو سلطان کے ساتھ ساتھ رنجیت سنگھ بھی تھا کہ جس نے اپنی فوج کو تنظیمی امور میں خصوصی دلچسپی لی، اور یورپ سے جو سپہ سالار تھے ان کو بلایا گیا جو ہندوستانی یا پنجابی سپاہیوں کی تربیت کرتے تھے. یہی معاملہ حیدر علی کا، ٹیپو سلطان اور حیدر علی کا بھی تھا. لیکن اس کے باوجود یہ دونوں جو